میں ہوں آمن ناز شنائی ٹی وی سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی کرتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا عقیقہ بھی قربانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے مولانا احمد حسن کریمی صاحب سے، تاکہ ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ عز و جل، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قربانی کو ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کیا ثواب ہے؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے ہر بال کے بدلے میں ثواب رکھا ہے۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اون کے بدلے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت کا مال تجارت موجود ہو، تو قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان قربانی کے 3 دنوں میں اگر یہ مال پایا گیا اور اتنا نصاب کا مالک ہوا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا شخص اگر صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی دے، پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف سے قربانی دے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 قربانی کے جانور منگوائے، ایک فرمایا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور دوسرا جانور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر کوئی شخص قربانی اپنی طرف سے صاحب نصاب اپنی طرف سے نہیں کرتا، کسی دوسرے کی طرف سے کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کی طرف سے وہ گناہگار ہے، بلکہ اس کی اپنی قربانی واجب رہے گی جب تک نہیں ادا کرے گا۔ ہاں، قربانی کے دن گزرنے کے بعد اتنی رقم، یعنی جتنے قربانی کا جانور آتا ہے اتنی رقم کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور کی مدت 1 سال، چھوٹا جانور اگر بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے تو اس کا 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ قربانی کے جانور اگر دمبا ہے تو وہ گھر میں پلنے والا ہے تو وہ 6 ماہ کا دمبا بھی قربانی کے لیے جائز ہے، اور سال والے کے برابر لگتا ہے تو البتہ اس کی قربانی جائز قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا جانور ہے، گائے بھینس اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کا کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔
اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ غربا مساکین کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ دار اعزاء اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ قربانی کا گوشت بیچنا کسی صورت میں جائز نہیں، قربانی کا گوشت کافر کو دینا بھی جائز نہیں، قربانی کا چمڑا یا گوشت اس میں سے کوئی چیز قصاب کو ذبح کی اجرت میں نہیں دے سکتے، ویسے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور کافر کو قربانی کا نہ گوشت دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کے کوئی اعضاء یعنی چمڑا وغیرہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عقیقہ قربانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق شریعت مطہرہ میں یہ حکم موجود ہے کہ قربانی کے جانور میں اور عقیقے کے جانور میں مطابقت ہونا ضروری ہے، یعنی جیسے قربانی کا جانور کم از کم 1 سال کا ہو، اسی طرح ایک عقیقے کا جانور بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کا بڑا جانور ہے اور اس میں کچھ حصے قربانی کے ہیں اور کچھ حصے اگر عقیقے کے رکھے جا رہے ہیں تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قربانی عقیقے کے گوشت کو نانی نانا نہیں کھا سکتے اور دادا دادی نہیں کھا سکتے، یہ غلط بات ہے، بلکہ اس کے گوشت کو نانی نانا اور دادی دادا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، یہ سب ان کے لیے بھی جائز ہے۔ عقیقے کا جو جانور ہے اس کے حصے بھی اس کے کوئی حصے نہیں ہوتے، اس کا تمام گوشت بھی بانٹا جا سکتا ہے اور اس کو کچا بھی بانٹ سکتے ہیں اور جو ہے نا پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ عقیقے کا بچی کی طرف سے 1 جانور 1 حصہ اور بیٹے کی طرف سے 2 بکرے اور 1 مینڈھا بیٹے کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف سے 1 مینڈھا ذبح کرایا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔